نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اس دنیا میں موجود ہر انسان کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین اسلام میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکموں میں کامیابی ہے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکموں سے ہٹ کر ہمیشہ کی ناکامی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ اس بات کی یقین اگر ہمارے دل میں آ گیا، پھر اللہ رب العزت کا حکم ماننا بھی آسان، پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آج یقین نہیں ہے، آج علم ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں شیر کی تصویر لگی ہوئی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ دیکھیں شیر، آپ میرے پاس موجود ہیں، شیر کی تصویر بھی ہے، میں آپ کہتا ہوں یہ دیکھو شیر ہے، تو آپ میں سے کوئی نہیں ڈرے گا، آپ سب کہیں گے ہاں اسے شیر ہی کہتے ہیں، جانوروں کو اور یہ انسان تک چیر پھاڑ دیتا ہے اور بہت خوفناک یہ جانور ہے۔ لیکن اگر اصلی کا شیر آ جائے تو آپ سب کو کہنا نہیں پڑے گا، کہنے کی بات تو دور، ابھی تو آپ دیکھ کے دور تک بھاگ گئے ہوں گے اور کہنا نہیں پڑتا، خود بہت یقین آ جاتا ہے۔ جب یقین آ گیا کہ شیر آ گیا ہے، پھر کسی کو نہیں کہنا پڑے گا کہ بھئی یہ خوفناک ہے، بھاگو، یہ مار دے گا، یہ ایسے کر دے گا، پھر ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ آج یقین کی کمی کی وجہ سے ایک ایک بندے کو کہنا پڑا ہے بھئی نماز میں کامیابی ہے، اللہ کے حکم میں کامیابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی ہے۔ کیوں؟ علم ہے۔ جس سے بھی بات کرو اور بھئی ہمیں بھی پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے قرآن پڑھنا ہے، اعمال کرنے ہیں، بھئی آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کا یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کا یقین ہوتا تو آپ کو کہنا نہ پڑتا مسجد آؤ، کہنا نہ پڑتا کہ مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، خود بخود انسان اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا۔ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے یقین کی محنت کو نہیں کیا۔ آپ خود سوچئے کہ دنیا کی ہر محنت، دنیا کا ہر کام ہمارا بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ ایک ماچس بنانی ہے تو اس کے لیے محنت ہے، ایک سوئی بنانی ہے تو اس کے لیے محنت ہے، سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے تو اس کے لیے محنت ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی اگر محنت ہے تو اس مبارک دین کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے، جو اس دنیا کی نہیں۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام کرتا ہے، وہ سالوں لگا دیتا ہے، کس کے لیے؟ جو وقتی ہے، جو ختم ہو جانے والا ہے، ابھی اس کا سانس ختم، ساری فیکٹریاں ختم، اس کے لیے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی انسان وقت دیتا ہے، حالانکہ اس کا فائدہ بھی وقتی ہے۔ لیکن جس کام کا فائدہ ہمیشہ کا ہے اور جس کام کی کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں اور لامحدود زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی جن اعمال سے بنتی ہے، ان اعمال کے لیے محنت کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ پتہ ہے 1 سال کے بعد باغ میں پھل لگے گا، لیکن اس کے لیے ابھی سے محنت میں لگا ہوا ہے، حالانکہ 1 سال بعد پتہ نہیں ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا۔ جس چیز کا پتہ ہی نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی، اس کے لیے 1 سال ہو گیا محنت کرتے ہوئے، اور جس چیز کا یقین ہے کہ مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، ایک لمحے کے بعد بھی یہ موت آ سکتی ہے، اگلا سانس بھی نہ آئے، کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اتنا لمبا سفر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس کے لیے کتنی تیاری کرنی ہوگی۔ اس تیاری کے لیے اعمال ہیں، وہ اعمال جو یقین سے ہوتے ہیں، وہ اعمال جو یقین سے بنتے ہیں۔ بچپن سے ہم نے یقین کی محنت کیا کی، ہمارا یقین یہ تھا، ہماری محنت یہ تھی کہ پیناڈول سے بخار کا آرام آتا ہے۔ اب یہ یقین بنا کیسے؟ بار بار تذکرہ کرنے سے۔ آج بخار ہوا بھی پیناڈول کھا لو، بھائی کو بخار ہوا پیناڈول کھا لو، والدہ کو بخار ہوا پیناڈول کھا لو۔ اب یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اب سنتے ایسا یقین بن گیا کہ سورہ فاتحہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفا بتا رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے سے بیماری کا آرام نہیں آ رہا، پیناڈول کھانے سے بخار کا آرام آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیناڈول کو اتنا بولا، اس کا یقین بن گیا، سورہ فاتحہ کو کبھی بولا ہی نہیں، سورہ فاتحہ سے شفا کو کبھی بولا ہی نہیں۔ تو اصل یہ ہے
کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیں یقین کے ساتھ۔ وہ یقین بنے گا اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اللہ رب العزت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی جو بات کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، بار بار اس تذکرے کو سننے سے وہ محبت دل میں آئے گی۔ جب وہ محبت دل میں آئے گی تو پھر اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے اس وظیفہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننا۔ پہلا حصہ کیا ہے جی؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سننا، اور دوسرا حصہ ہے دعا کرنا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ایک بندے نے کمنٹ کیا کہ بھئی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد وظیفہ یہ ہے۔ بھئی وہ 2 رکعت نفل ہی وظیفہ ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات اس قدر مشکلات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی پہ گزارے ہیں۔ ہم بجائے مصلی پر جانے کے ہم وظیفوں سے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، کوئی خود بخود ہمارا مسئلہ حل کر دے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا اللہ سے تعلق جڑے، ہمارے مسئلے حل ہوں۔ اس کے لیے آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے روزانہ ان دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے تذکرے کو، اللہ کی محبت کی بات کو سننا ہے۔ اس سے محبت ضرور پیدا ہوگی۔ پہلا حصہ یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے عمل کا؟ جب آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سن لیں تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے دعا کیسے کرنی ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھنی تو اذان کے بعد اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ آپ کو یاد ہوں، ان اسماء مبارکہ سے اللہ رب العزت کو پکاریے۔ اصل تو اللہ کو پکارنا مقصود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ رب العزت 70 مرتبہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، جتنے ناموں سے اللہ کو پکاریں گے۔ جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، تو جس نام سے مرضی ہم اللہ رب العزت کو پکار لیں، اللہ رب العزت سنتے ہیں ہر پکارنے والے کی فریاد کو۔ ہم نے اللہ رب العزت کو ہی پکارنا ہے اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا تیرا رب کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اگر آپ کے مسائل کے لیے اللہ کافی ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ آپ کے مسائل کے لیے کافی نہیں تو اپنی والدہ کا نام دیں، اپنی تصویر بھی دیں، اور ان عاملوں کو جو جادو نصب بندش کے نام پر لوٹتے ہیں ان کو پیسے بھی دیں۔ لیکن اگر اللہ کافی ہیں تو پھر مصلی پر جائیے، اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروائیے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت کا کوئی بھی اسم مبارک اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ نہ بھی کریں، جو آپ کو دعائیں یاد ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی جو نعمتیں، جو احسانات آپ پر ہیں، وہ ان کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت کو یاد کرنا ہے، اور اپنے جو گناہ آپ کو یاد ہیں ان گناہوں کو یاد کرتے جائیں، اللہ رب العزت سے توبہ کرتے جائیں، معافی مانگتے جائیں، صلح کرتے جائیں۔ اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گی، آپ کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا۔ گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں گے، پھر ہو گئے پھر توبہ کر لیں گے۔ گناہوں کا کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، گناہ ہوتے رہیں گے، ہمارا کام ہے توبہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو، حالانکہ وہ گناہ کرتا تھا، زنا کا گناہ تھا، یہ جو بھی گناہ تھا، وہ گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر ندامت ہوتی، توبہ کر لیتا، یوں ہی اس کی زندگی چلتی رہی، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہا اور اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہ کر سکا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بات پر اس کی مغفرت فرما دی کہ اگر یہ زندہ رہتا تو مجھ سے پھر توبہ کر لیتا، میں اس کی توبہ پر، استقامت پر میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ ایسے مہربان ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر پھر اللہ پاک سے اپنا مسئلہ عرض کیجیے۔ آپ کا اس دنیا کے اندر موجود سارے انسانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس عمل سے حل ہو جائے گا۔ یہی عمل ہے، 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ان وظائف کو کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کو سننا ہے، اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ کم از کم 5 منٹ دعا ضرور ہونی چاہیے، اور ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، اشراق کے وقت، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہے، 1.5-2 گھنٹے بعد چاشت کا وقت ہے۔ ان اوقات میں نفل پڑھیں، اور ان نفلوں میں آخری یہ دعا ضرور کریں، اللہ میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آ گئی ہوں،
اللہ میں نے اٹھنا تب ہے جب آپ میرا مسئلہ حل فرما دیں گے، ورنہ میں آتی رہوں گی۔ اللہ آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ اللہ سے جو آپ کی پریشانیاں ہیں یا ارحم الراحمین 3 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ بس اتنا ہی وظیفہ ہے، مزید دن میں 2 دفعہ کرنا چاہیں 3 دفعہ کرنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کی عظمت بڑائی کو سن کر آپ نے 5 منٹ دعا کرنی ہے، اور اس ترتیب سے آپ روزانہ اگر وظائف کرتے رہے تو اس کی برکتیں آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔